السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مسلسل ہر ہفتے آپ لوگوں کی جامع مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات اور ان واقعات میں ہمارے لیے درس کیا ہے، عبرت اور نصیحت کیا ہے، اس پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوتی ہے۔ گزشتہ درس میں غزوہ احد، جس میں شروع میں صحابہ کو فتح ملی تھی اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے، عبرتیں اور نصیحتیں کیا ہیں، اس پر میں نے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں۔ آج کے درس میں غزوہ احد کے بعد ایک اور غزوہ جو غزوہ احد سے متصل ہی ہے اور اس کے فوری بعد پیش آیا، اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن اسے بھی غزوہ کہا جاتا ہے، کیونکہ شروع میں نے بتایا تھا کہ دو اصطلاح ہے، ایک غزوہ کی اور ایک سریہ کی۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، جس میں آپ خود شریک ہوئے ہوں، اگرچہ جنگ ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، دشمن بھاگ گیا ہو، جو بھی مسئلہ ہوا ہو، لیکن اگر اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس میں آپ نے شرکت نہیں کی، صحابہ کو بھیج دیا، کسی صحابی کو کمانڈر اور سپہ سالار بنا کر کے بھیج دیا، امیر بنا کر کے بھیج دیا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ تو یہ غزوہ جو پیش آیا غزوہ احد کے بعد، اس غزوے کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد۔ اصل میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو پوری رات آپ نے اس جنگ سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر غور و فکر میں آپ نے پوری رات گزار دی۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مکہ کے مشرکین دوبارہ مدینے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اس میں انہیں کامیابی ملی تھی اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پلٹ کر کے وہ مدینے پر آ کر کے حملہ کر دیں، اور یہ جو ان کو فتح ملی یا جو ہمیں نقصان پہنچا، کہیں اس کی بنا پر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزاری صبح ہوتی ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دشمن کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے، اور آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہی لوگ نکلیں گے جو جنگ احد میں شرکت جنہوں نے کی تھی۔ اب تمام صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، ابھی ایک رات پہلے کا واقعہ تھا، لیکن تمام صحابہ کرام نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور سب نے اس جنگ کے اندر شرکت کی حامی بھر لی۔ ایک صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بڑی بہنیں تھیں، کافی بہنیں تھیں، تو ان کے والد صاحب نے بہنوں کی وجہ سے جنگ میں جانے سے روک دیا تھا، تو جنگ احد میں شرکت نہیں کر پائے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اس وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو پایا تھا، لہذا مجھے آپ جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ پھر آپ صحابہ کرام کو لے کر کے دشمن کے تعاقب میں ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر کے وار کر دیں ہمارے اوپر، چونکہ انہیں کامیابی ملی تھی، لہذا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آپ نے ان کے غرور کو اور جو جنگ میں ان کو کامیابی ملی اس غرور کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر لیا اور دشمن کے تعاقب میں نکل گئے۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے اور یہ مدینے سے تقریباً 8 میل دوری پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے 8 میل دوری پر حمراء الاسد ایک علاقہ، آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں خیمہ زن ہو گئے۔ وہاں ایک شخص تھے جن کا نام تھا معبد بن ابی معبد الخزاعی،
جو بھی نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مکہ کے مشرکین کو، ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی، نہیں معلوم تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خفیہ طور پر اسلام لانے کی وجہ سے یا مکہ کے مشرکین کو یہ بات نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور یہ کہ آپ نے ان کو مشرکین کے پاس بھیجا، ابو سفیان کے پاس، اور کہا کہ جاؤ انہیں بتا دو کہ ہم ایک لشکر لے کر کے ان کے تعاقب میں نکل پڑے ہیں، اور جا کر کے ان کی حوصلہ شکنی کرو، اور اگر وہ دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان سے باز رکھو کہ بھئی وہ خود مسلمان اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر کے تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ معبد میں بھی معبد الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اور ابو سفیان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور جا کر کے وہاں بتایا کہ ہمراہ الاسد میں پورا ایک لشکر صحابہ کا، مسلمانوں کا خیمہ زن ہے، اور تمہارے تعاقب میں وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کو مشورہ دیا کہ اچھا وقت ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہیں، ہم نے ان کو شکست دی ہے، اور ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کی رہی صحیح ساکھ کو اور قوت کو مٹا دیں۔ تو دوبارہ حملہ کرنے کے موڈ میں تھے، واپس حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب معبد بن ابی معبد وہاں پہنچتے ہیں اور اس صورتحال کے بارے میں ان کو اطلاع دیتے ہیں تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا، اور انہوں نے کہا معبد بن ابی معبد الخزاعی نے کہ بہتر یہی ہے کہ تم صحیح سلامت مکہ چلے جاؤ اور دوبارہ حملہ کرنے کی جسارت نہ کرو، جو تمہیں کامیابی ملی ہے وہ خاک بھی مل جائے گی، لہذا تم دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ہم مکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ایک آیت اتاری ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، تسلیم کیا، من بعد ما اصابهم القرح، انہیں تکلیف پہنچنے کے باوجود، زخموں سے چور تھے، شکست ملی تھی یا کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہیدوں کے سردار جنہیں آپ نے قرار دیا ان کی شہادت ہوئی، اور دیگر لوگوں کی شہادت ہوئی، تو انہیں کافی تکلیف پہنچی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان پر حملہ کرنے کا، تعاقب کرنے کا، تو تمام صحابہ تیار ہو گئے اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ وہی اللہ فرماتا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیا، حکم مان لیا نکلنے کا، من بعد ما اصابهم القرح، زخم اور تکلیف اور مصیبت پہنچنے کے باوجود، للذین احسنوا منہم واتقوا، جنہوں نے احسان کیا، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا اجر عظیم ہے۔ اللہ نے ان کے اس موقف کی تعریف کی، مدح کی، اور کہا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے کہ زخم اور تکلیف کے باوجود فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے تسلیم کر لی۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت کا اندازہ، کہ ابھی زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، فوراً نکل جاتے ہیں اور دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا، بشارت سنائی، اور ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی حالت میں نبی کی مدد کی جب پوری دنیا والوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا، اور آپ کی جان کے اور قتل کے بھی درپے ہوئے۔ ایسی صورت میں جب پوری دنیا والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا اور آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو کذاب اور جھوٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، ایسے موقع پر صحابہ کرام نے جان سے، مال سے، ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ہم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حسنہ کہتے ہیں جنت کو۔ قرآن میں جہاں بھی الحسنہ کا لفظ آیا ہوا ہے
مفسرین نے بیان کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، حبر امت ہیں، اس سے مراد جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، کیونکہ آپ دیکھیے ابھی ابھی جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، کسی نے کوئی بہانہ تلاش نہیں کیا، سب تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے اور ان کا تعاقب کریں گے اور ان سے لڑائی کریں گے، سب کے سب تیار ہو گئے، زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں، لیکن پھر بھی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس موقف کی تعریف کی اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچتی ہے تو اس پر رعب طاری ہو گیا اور اس نے اسی میں عافیت سمجھی، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ مکہ کی طرف جائیں واپس اور مدینے پر حملہ کرنے کے ارادہ ترک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک حمراء الاسد میں آپ نے قیام کیا، اور جب لشکر وہاں سے کافروں کا نکل گیا اور مکہ کی طرف کافی دور نکل گیا تو 3 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اس کے بعد آپ واپس ہوئے، کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ آ کر کے حملہ کر دے، اور تو اگر حملہ کرتے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو یہاں روک دیا جائے گا اور یہیں پر ان سے جنگ کی جائے گی۔ 3 دنوں تک آپ نے قیام کیا، لیکن جب کوئی ادھر سے کوئی حملے کی کوئی خبر نہیں پہنچی آپ کو تو پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مدینہ آنے لگے۔ راستے میں ایک آدمی جس کا نام ابو عزہ تھا جمحی، وہ مسلمانوں کی اور آپ کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جو بدر میں قیدی بن کر کے آیا تھا، بدر کی جنگ میں شریک ہوا تھا اور قیدی بن کر کے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی محتاجگی کا، فقر و فاقہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے پاس بہت لڑکیاں ہیں، لہذا مجھے چھوڑ دیجئے، میرے اوپر رحم کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے وعدہ لیا تھا، کیونکہ یہ شاعر بھی تھا، کہ تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے، صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے، اور جو دشمنان ہیں تم ان کا ساتھ نہیں دو گے اور ان کے جذبات کو ہمارے خلاف نہیں بھڑکاؤ گے، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے اس کی شاعری میں تاثیر ہوتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سے وعدہ لیا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اب اپنے اشعار آپ کے خلاف نہیں کہیں گے، لیکن اس نے وعدہ توڑ دیا اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا، صحابہ کے خلاف بھڑکایا، اور نہ صرف بھڑکایا بلکہ غزوہ احد کے اندر اس نے وہ شریک بھی ہوا، غزوہ احد کے اندر جنگ لڑنے کے لیے بھی آیا، اتنی اس نے جرات کی۔ اور جب قافلہ مکہ کو واپس جا رہا تھا پیچھے رہ گیا وہ اور پکڑا گیا وہ، پھر اس نے وہی کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، مجھے چھوڑ دیجیے، دوبارہ میرے اوپر رحم کیجیے، آپ بڑے رحم دل ہیں، مہربان ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں تمہیں دوبارہ نہیں چھوڑ سکتا، کہ تم مکہ کے اندر جاؤ اور کہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دھوکہ دیا، لہذا اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کو اور اس طریقے سے اسے قتل کر دیا گیا۔ جی، تو یہ بھی راستے کے اندر پکڑا گیا تھا۔ مفسرین نے یا مورخین نے بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں حمراء الاسد تک جانا یہ آپ کی شجاعت اور استقامت کی دلیل ہے، کہ آپ کا دشمن کا تعاقب کرنا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلنا ان حالات میں، جن حالات میں آپ کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی اور کافی نقصان اٹھانا پڑا، یہ آپ کی استقامت کی، شجاعت کی، بہادری اور صبر کی بہت واضح دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی بھی شجاعت اور بہادری اس سے واضح اور ثابت ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک بات کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ گرچہ احد کے دوسرے راؤنڈ میں صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی، مشرکین کو برتری حاصل ہوئی، لیکن اسے فتح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، خاص طور سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی واضح انداز میں بات لکھی ہے کہ غزوہ احد کے اندر گرچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی نقصان اٹھانا پڑا اور کافی جانی نقصان ہوا، لیکن اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بہت سارے انہوں نے اسباب لکھے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ شکست ہوتی یا ان کی فتح ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک بڑا لشکر لے کر کے ان کے تعاقب کے اندر نہ نکلتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی قوم کو فتح اور لشکر کو فتح ملتی تھی تو وہ لشکر وہاں پر کئی دنوں تک قیام کرتا تھا اور وہ جشن مناتا تھا، خوشی مناتا تھا کہ ہمیں فتح ملی ہے اور ہمارے دشمن کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا؟ معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ جتنے مشرکین تھے فوراً وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے، کوئی وہاں نہیں رکا۔ احد میدان میں سارے کے سارے مشرکین جو ہے وہاں سے نکل پڑے، کوئی وہاں نہیں رکا۔ تیسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ مسلمانوں کے مال کو انہوں نے نہیں لوٹا۔ جو قوم جسے فتح ملتی ہے، جیت ملتی ہے، وہ جب بھاگ جاتے ہیں، اور جو شکست خوردہ جو قوم ہوتی ہے، لشکر ہوتا ہے جو بھاگتا تو مال اور سامان چھوڑ کر کے بھاگتا۔ یہاں یہ صورتحال نہیں تھی۔ کچھ صحابہ ضرور بھاگے تھے غزوہ بدر کے اندر اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اکثر لوگ ڈٹے تھے، اس لیے سارا کا سارا مال اور سامان مسلمانوں کی اپنی حفاظت میں تھا، اس لیے کافروں کو مال لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے برعکس پہلے راؤنڈ میں جب مسلمانوں کو فتح ملی تو مشرکین میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور مسلمان اور صحابہ کرام ان کے مال کو لوٹنے کے اندر مصروف ہو گئے۔ اور اسی کو بہانہ بنا کر کے جن 50 تیر انداز صحابہ کو آپ نے اس پہاڑی پر متعین کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں فتح مل گئی ہے، مال غنیمت ہم لوگ لوٹ رہے ہیں یا صحابہ مسلمان لوٹ رہے ہیں، ہم کو یہاں رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو سارے کے سارے پہلے راؤنڈ ہی میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا، تو مسلمانوں کو کافی تکلیف پہنچی، جانی نقصان ہوا، لیکن کوئی مالی نقصان ان کو نہیں ہوا، ان کا مال وہ لوگ نہیں لوٹے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے فتح نہیں کہا جا سکتا۔ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی اور کئی سرکردہ صحابہ اس کے اندر شریک ہوئے، یہ شہید ہوئے اور جان کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کو کھلی شکست کہنا یا کافروں کے لیے کھلی فتح کہنا یہ زیادہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو مکہ کے مشرکین وہیں رکتے اور مدینے پر حملہ کر کے جاتے، ان کی طاقت کو ختم کر کے جاتے کہ بھئی ابھی تو ان کو شکست ہوئی ہے، اب ہمارا جو ہے کیا نام ہے کافی بلند ہے جذبات ہمارے، اور پھر ان کے جذبات سخت پڑ گئے ہیں، وہ ہماری ہم سے طاقت کا مقابلہ ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اور مسلمان احد کے میدان میں موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اس سے پہلے ہی مکہ کے مشرکین میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو شہید ہوئے ان کو وہیں پر دفن کیا۔ اس کے بعد پھر تو اگرچہ مسلمانوں کے اس کے اندر تکلیف پہنچی اور نقصان پہنچا، لیکن اس کو کھلی شکست کہنا یا کافروں کے لیے کھلی فتح کہنا، جیت کہنا، شیخ اور علامہ کیا نام ہے صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بات زیادہ درست ہے، ان کو وقتی طور پر فائدہ ہوا اور مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف پہنچایا، نقصان پہنچایا، لیکن اسے کھلی فتح سے تعبیر کرنا یہ صحیح نہیں لگتا۔ بہرحال یہ غزوہ ہمراہ الاسد کا واقعہ جو ہے غزوہ احد کے فوری بعد ایک رات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک سریہ پیش آیا، سریہ ابو سلمہ، یہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو کچھ قبیلے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے پر پرزے نکالنا شروع کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں رہ گئی ہے، تو اس طریقے سے ہر قبیلے کے لوگ مدینے پر حملہ کرنا کی کوشش کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا بنو اسد، یہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے پیش قدمی کرتے ہوئے 150 صحابہ کرام کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیج دیا۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے ہی 150 صحابہ کرام کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیج دیا، اور انہوں نے جا کر کے ان پر حملہ کر دیا اچانک۔ وہ سارے کے سارے قبیلے کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے جو اونٹ تھے اور بکریاں تھیں مسلمانوں نے ان پر قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے وہ واپس مدینے کے اندر چلے آئے۔ تو اس سے جو قبیلے کے لوگ تھے، جو آس پاس کے لوگ تھے، کافی اس کی وجہ سے ان پر اس کا اثر ہوا اور مسلمانوں کا روب ہوا۔
ایسے ہی خالد بن سفیان غزری ایک آدمی تھا، اس نے بھی مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، سریہ بھیجا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں سے اس کا حلیہ معلوم کیا، اور جب آپ کو اس کے بارے میں حلیہ معلوم ہو گیا کہ شکل کا ہے، یہ اس علاقے میں گئے اور وہاں جانے کے بعد جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا، اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیلہ اور بہانے سے اسے قتل کر دیا، کیونکہ وہی سردار تھا، وہی لوگوں کو تیار کر رہا تھا حملہ کرنے کے لیے مدینے پر، تو اس نے جب اس کو جا کر کے عبداللہ بن انیس نے قتل کر دیا، اور اس طریقے سے 18 روز اس علاقے میں رہے اور اس کے بعد پھر واپس چلے آئے۔ یہ محرم کے مہینے میں سن 4 ہجری اور محرم کی 5 تاریخ کو واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے کا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے غزوہ احد کے بعد جو پیش آئے، یہیں پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ایک اور بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ غزوہ احد سے متعلق کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور عبرتیں اور نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس میں ایک حکمت آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو اندازہ اور معلوم ہو جاتا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نہیں ملے گی، آپ جنگ کے لیے ہی نہیں نکلتے۔ اس لیے اس میں اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑے سارے دروس ہوتے ہیں۔ ایسی آپ دیکھیں کہ مدد کرنے والا اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، طاقت اسی کے ہاتھ میں، اللہ ہی معین اور مددگار، وہی مدد کرنے والا۔ ہمارے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اگر ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو شکست نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ فتح دینے والا، مدد کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات، اس انسان اللہ رب العالمین سمائیں گے، اللہ دینے والا، اللہ نفع نقصان کا مالک، وہی سب کو مدد کرنے والا اور سب کو نقصان اور سب کی مدد کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے غزوہ احد کی جنگ سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور آپ کے صحابہ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ رب العالمین کے عمل کے اندر، اس کے فعل کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں کی خاطر اللہ رب العالمین کوئی کام کرتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے موقع پر ہمیں حکمتیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں نہیں حکمت سمجھ آتی، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس عمل میں حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین جاننے والا، وہی کرنے والا۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، بتا چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی آپ دیکھیں ظاہری طور پر اس کے اندر نقصان تھا، انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، کشتی توڑ دی، ظاہری طور پر اس میں نقصان ہے، لیکن اسی کے اندر خیر تھا، اسی کے اندر بھلائی تھی، اسی کے اندر بھلائی تھی۔ تو اللہ رب العالمین جاننے والا، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ ہی مددگار ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ نہ عالم الغیب تھے، نہ آپ مدد کرنے والے تھے، کہ آپ نہ ہی لوگوں کو جنگ میں فتح دلانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے فتح دے، جس کو چاہے شکست دے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک عقیدے کا اہم مسئلہ اس جنگ کے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں جاننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔